إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چاہا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں پڑھیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عادل مومن خلیفہ، ایک متقی، پاک باز، مضبوط اور دیانت دار مجاہد، امت اور اس کے عقیدے کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے۔ آپ نے اپنی پوری خلافت اپنے دین اور اپنے عقیدے اور اپنی امت کی خدمت میں گزار دی، جس کی قیادت کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا تھا۔ آپ فوج کے اعلیٰ ترین کمانڈر اور فقیہ اور مجتہد تھے جن کی طرف ہر کوئی رجوع کرتا تھا۔ آپ ایک منصف اور رحم دل باپ تھے جو اپنے ریوڑ، جوان اور بوڑھے، کمزور اور مضبوط، غریب اور امیر سب پر رحم کرتے تھے۔ آپ ایک مخلص مومن، ایک شاندار سیاست دان اور ایک عقل مند اور فیصلہ کن منتظم تھے۔ آپ کی قیادت میں امت کا ڈھانچہ مضبوط ہوا اور آپ کے دور حکومت میں اسلامی ریاست کے ستون قائم ہوئے۔ آپ کو فارسیوں پر عظیم ترین فتوحات حاصل ہوئیں۔ اسلامی جزیرہ نما عرب کے آس پاس کے بیشتر علاقوں میں داخل ہوا۔ آپ کی خلافت فتنوں اور خانہ جنگی کے خلاف ایک مضبوط رکاوٹ تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک بند دروازے کی طرح تھے، اور جو لوگ فتنوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے ان کو اپنی زندگی میں مسلمانوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس کو یاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کے بارے میں فرمایا تھا؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے۔ آپ نے کہا ہمیں بتاؤ، تمہارے والد کتنے عظیم آدمی تھے؟ میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی کا فتنہ اس کے اہل و عیال، اس کے مال، اس کی اپنی ذات، اس کے بیٹے اور اس کے پڑوسی کے بارے میں ہے، اور اس کا کفارہ روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے ہو سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب وہ فتنے ہیں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین، اس کا آپ سے کیا تعلق؟ آپ کے اور ان کے درمیان دروازہ بند ہے۔ آپ نے پوچھا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ میں نے کہا یہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا پھر قیامت کے شروع ہونے تک کبھی بند نہیں ہوگا۔ ابو وائل جس نے اسے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ دروازے سے کون مراد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، وہ یقیناً جانتے تھے۔ پھر ابو والی نے کہا کہ ہم حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ دروازے سے کون مراد ہے؟ ہم نے مسروق سے کہا جاؤ اور حذیفہ سے پوچھو کہ دروازہ کون ہے۔ مسروق نے حذیفہ سے پوچھا کہ دروازہ کون ہے؟ حذیفہ نے کہا یہ عمر ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ مضبوط دروازہ ہے جو فتنوں اور خانہ جنگی کو مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لینے سے روک رہا تھا، مگر یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بعد قیامت شروع ہونے تک یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ یہی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھی تھی، یعنی یہ کہ فتنہ مسلمانوں میں پھیلتے اور عام ہوتے رہیں گے اور وہ ان کو کبھی ختم یا روک نہیں سکیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے یہ بیان نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی اس کی توقع کر رہے تھے، کیونکہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور اسے سمجھ لیا اور یاد کیا جیسا کہ سنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ کہا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے جو مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، یعنی یہ صحیح حدیث ہے، غلطی یا من گھڑت نہیں، کیونکہ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عمر ان حقائق سے واقف تھے جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی خلافت ایک مضبوط دروازہ ہے جو فتنوں کو مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں
لینے سے روک رہا ہے، اور یہ فتنہ ان کی خلافت اور ان کی زندگی کے دوران مسلمانوں کو کبھی مغلوب نہیں کرے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا تھا کہ وہ مارے جائیں گے اور آپ شہید ہو کر اللہ سے ملیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، ان کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے، تو پہاڑ ان کے ساتھ لرز اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا، اے احد ثابت قدم رہو، کیونکہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری حج میں جو 23 ہجری میں انہوں نے کیا تھا، اس میں آپ نے ایک دعا کی تھی جو اس طرح سے ہے۔ سعید ابن المسیب سے روایت ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا سے روانہ ہوئے تو ابتہ میں رک گئے، ریت کا ایک ڈھیر بنایا، اس پر اپنی چادر ڈالی اور اس پر لیٹ گئے، پھر ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں اور میرے زیر کفالت لوگ پراگندہ ہو گئے ہیں، ان سے پہلے کہ میں کوئی غفلت کا کام کروں مجھے لے جا۔ پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں شہادت کو پسند کیا تھا اور اسی وجہ سے آپ نے شہادت کے لیے دعا بھی کی تھی۔ زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ مجھے تیرے لیے شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے نبی کی سرزمین میں موت عطا فرما۔ ایک اور روایت کے مطابق، اے اللہ مجھے تیری خاطر مارا جائے اور تیرے نبی کی سرزمین میں مارا جاؤں۔ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، مگر کیا اس کے بارے میں صرف اتنی ہی باتیں بتائی گئی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی باتیں آئی ہیں احادیث میں، اس کا ذکر ہوا ہو؟ آئیے اب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں کچھ صحابہ کرام کے خواب کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں جن لوگوں کو یہ خواب دکھایا گیا تھا تعبیر یہی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ ان خوابوں کا سلسلہ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آسمان سے ایک رسی کو لٹکا ہوا دیکھا اور لوگ اس تک پہنچنے کے لیے دراز ہو رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں سے 3 ہاتھ لمبے تھے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ وہ زمین پر اللہ کے نائبوں میں سے ہیں اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے اور وہ شہید ہو کر مارے جائیں گے۔ اگلی صبح میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ اے غلام ابو حفص کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا، اے عوف سے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا؟ جب میں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کے نائبوں میں سے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا سونے والا یہ سب دیکھتا ہے؟ آپ نے کہا اس کے بارے میں بتاؤ۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو وہ جابیہ میں آئے اور جب وہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ اپنی بات سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اپنے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے مجھے اس کے بارے میں بات کرنے سے منع نہیں کیا؟ اس نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اے آدمی، ایک اور رپورٹ کے مطابق آپ نے کہا کیا تم جھوٹ نہیں بول رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن مجھے ابو بکر کے سامنے شرم محسوس۔ اگلا خواب ابو موسیٰ اشعری کا ہے اور یہ خواب آپ کی وفات سے متعلق ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ایسے دیکھا کہ جیسے میں نے بہت سے گھوڑے لیے ہیں، پھر وہ یکے بعد دیگرے غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ صرف ایک ہی رہ گیا۔ میں نے اسے لیا اور زلق پہاڑ گیا، جہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیکھا اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا میں ان کو ان کی موت کی خبر نہیں سنانا چاہتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل ایک آخری جمعہ کا خطبہ دیا تھا، جس کے بارے میں حدیث میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ 21 ذی الحجہ 23 ہجری کو جمعہ کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں جو کچھ کہا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ بیان کیا جو ان کا آخری خطبہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مسلمانوں کو ایک خواب بتایا جو انہوں نے دیکھا تھا اور ان کے لیے اس کی تعبیر بیان کی۔ اس آخری خطبے میں فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا اشارہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ مجھے 2 بار مرغ نے کاٹا ہے اور لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ مقرر کرو۔ اللہ اپنے دین یا خلافت کو ضائع نہیں کرے گا اور نہ ہی اس چیز کو جس کے ساتھ اس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔
اگر میں مر گیا تو خلافت کا فیصلہ ان 6 آدمیوں کی مجلس کرے گی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت راضی ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھرے سے گھونپ کر شہید کیا گیا، مگر اس واقعے سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری ملاقات ہوتی ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 4 دن پہلے آپ نے 2 صحابہ کرام حذیفہ بن یمان اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کی۔ آپ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دجلہ کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین پر خراج کا اندازہ لگانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور سہل بن حنیف کو اس زمین کے خراج کا اندازہ لگانے کے لیے مقرر کیا تھا جو فرات کے پانی سے سیراب ہوتی۔ انہوں نے ان سے کہا، تم نے کیا کیا؟ مجھے ڈر ہے کہ تم نے زمین کی برداشت سے زیادہ مسلط کر دیا ہو۔ کہنے لگے، ہم نے معقول رقم لگائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ مجھے محفوظ رکھے، میں عراق کے لوگوں کی بیواؤں کو اس حال میں چھوڑوں گا کہ میرے بعد کسی مرد کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ اس بحث کے 4 دن کے بعد انہیں چھرا گھونپ دیا گیا۔ آپ نے انہی آخری ایام میں مدینہ منورہ کے اندر قیدیوں کو رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کے قیدیوں کو خلافت کے دارالحکومت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے عراق و فارس کے مجوسیوں اور شام اور مصر کے عیسائیوں کو مدینہ میں آباد ہونے سے منع کیا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور ایمان میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ رویہ ان کی دانش مندی اور دور اندیشی کا مظہر ہے، کیونکہ یہ شکست خوردہ لوگ اسلام سے نفرت کرتے تھے اور ان کے پاس اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے بہت سے مقاصد تھے۔ اس لیے آپ نے ان کو مدینہ میں رہنے سے منع فرمایا تاکہ مسلمانوں کو برائیوں سے بچایا جا سکے۔ لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس ان عیسائی اور مجوسی قیدیوں میں سے غلام تھے، اور ان میں سے بعض نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ان غلاموں میں سے کچھ کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دیں تاکہ وہ ان سے اپنے کام میں استفادہ کر سکیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہچکچاتے ہوئے ان میں سے بعض کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی، اور وہی ہوا جس کی وہ توقع اور تنبیہ کر رہے تھے، یعنی کہ انہی غلاموں میں سے ایک غلام نے آپ کے اوپر چھرے سے حملہ کیا، اور اسی حملے کی وجہ سے آپ شہید ہوئے تھے۔ اس سے آگے کی باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سیکھیں اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔